کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی جو مومنین ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اطاعت کس کی ہے؟ 3 لوگوں کی ہے۔ کون کون ہے؟ پہلا اطیعوا اللہ، دوسرا واطیعوا الرسول، تیسری اطاعت واولی الامر منکم۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ پہلے ہی لمحے میں بتا یہ رہا ہے کہ یہ تینوں اطاعت وہ کرے گا جو مومن ہوگا۔ سلامت رہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہی اللہ کی بھی اطاعت کرے گا، وہی اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے گا، اور وہی صاحبان امر کی اطاعت کرے گا۔ اب صاحبان امر کو سمجھنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ صاحبان امر ہے کون۔ تو صاحبان امر وہ ہیں کہ جو کن کہیں تو وہ شے ہو جائے، یعنی مالک کن فیکون ہو، اتنا ارادہ، اتنی قوت رکھتے ہو کہ اگر وہ چاند کو اشارہ کریں تو چاند کو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اگر سورج کو اشارہ کریں تو سورج پلٹ جائے، اگر مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ یا علی کہتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے صاحبان امر۔ اب اطاعت کس کی کرنی ہے یہ تو قرآن واضح کر رہا ہے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اطاعت کرنی کس کی ہے، لیکن اطاعت کے آداب ہوتے ہیں، اطاعت کے سلیقے ہوتے ہیں، اطاعت کیسی ہونی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا کچھ آداب ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم تہذیب اطاعت کیا ہے معلوم کریں۔ تو پروردگار سے ہم نے سوال کیا۔ اب عزیزان میں بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی اطاعت ہے، نماز پڑھنا ہی اطاعت ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ اطاعت کو محدود کرنا ہوا، یعنی صرف یہ مطلب بن جائے گا کہ صرف اطاعت نماز پڑھنا ہی ہے اور باقی کوئی عمل اطاعت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ اطاعت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت بلند ہے، بہت وسیع ترین ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان سے نہیں سمجھا سکتا، بلکہ اللہ کی زبان سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہ جب حضرت آدم کا پتلا بن چکا تھا، دیکھیں مفہوم اطاعت واضح کر رہا ہوں کہ اطاعت کہتے کسے ہیں۔ توجہ میرے برادران، کہ جب حضرت آدم کا پتلا بن چکا تھا اور تمام فرشتوں کو یہ حکم مل چکا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اسے سوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ قرآن نے اسے کافر کہا ہے، اللہ نے اسے کافر کہا ہے۔ اب قدرت نے اس سے سوال کر لیا، مشیت نے اس سے سوال کر لیا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑے پیار سے بنایا ہے، میں نے اس میں اپنی روح داخل کی ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن مفہوم اطاعت کیا ہے، مفہوم عبادت کیا ہے، مفہوم اطاعت کسے کہتے ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی زبان سے۔ اللہ بڑے ہنگامی حالات میں کہہ رہا ہے، ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ میری اطاعت میں فرق آتا ہے، میری عبادت میں فرق آتا ہے۔ جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہو وہ تیرے خیر کے سامنے کیسے جھکے؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ میری اطاعت میں فرق آتا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا سن یا لعین و ملعون، کیا کہا تو نے؟ تیری اطاعت میں فرق آتا ہے، تیری عبادت میں فرق آتا ہے۔ سن یا لعین و ملعون، میری اطاعت وہ نہیں ہے کہ جسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ میری اطاعت وہ ہے جسے میں چاہوں۔ اب یعنی اگر خدا چاہے آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا اطاعت ہے، خدا چاہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اطاعت ہے، خدا چاہے روزی کے لیے جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، کاروبار کرنا اطاعت ہے، خدا چاہے والدین کا ساتھ دو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو حسن سلوک کرنا اطاعت ہے، خدا چاہے کہ بھائیوں کا خیال رکھو تو بھائی
بھائیوں کا خیال کرنا اطاعت ہے، خدا چاہے کہ اپنے بچوں کو نیک تربیت دو تو نیک تربیت دینا اطاعت ہے، خدا چاہے